پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ ٹھکانے کی سرکار، گندی کی سرکار لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر، ان کی اولاد پر. اچھا ایک تو خاموشی رکھیے آپ تمام لوگ خاموشی رکھیں. نعرے آخر پہ لگائیے گا، اپنی فیڈ بیک کائنڈلی آخر پہ دیجیے گا. میں 5 منٹ کی بات کروں گا، لمبی بات نہیں کروں گا. جو 5 منٹ بات کروں گا وہ پلیز خاموش ہو کے بات سنیے گا. جو بھی آپ کی فیڈ بیک ہے وہ آخر پر ڈسکس کریں گے، تو اس لیے ذرا خاموشی سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساؤنڈ سسٹم بہت زیادہ طاقتور نہیں ہے، پیچھے آواز جو ہے وہ سن نہیں پاتے. تو ایک تو مہربانی کر کے خاموشی رکھنی ہے. دیکھیے آج پاکستان 75 سال سے ایک ہی چیز فیس کر رہا ہے، اور وہ فیس کر رہا ہے کہ کسی صورت 3 سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو پاکستان کی سیاست میں نہیں آنے دینا. اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کی مڈل کلاس لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے کوئی لمبی چوڑی فیکٹریاں، ان کے کوئی لمبے چوڑے پلانٹس، ٹھیکے، اور وہ ریموٹ کنٹرول اسٹیبلشمنٹ اور دوسروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. اس لیے مڈل کلاس لوگوں کو آپ اس طریقے سے بلیک میل نہیں کر سکتے معذرت جیسے جہانگیر ترین جیسے لوگوں کو آپ کر سکتے ہیں، اور ریموٹ کنٹرول سے ان سے جو مرضی فیصلہ کروا سکتے ہیں. پھر دوسری سازش ہے پاکستان کی عورتوں کے خلاف. 50% آپ کے ہاں عورتوں کی پاپولیشن ہے. عورتیں زیادہ شعور رکھتی ہیں مردوں کی نسبت، لیکن عورتوں کو پچھلے 75 سال میں پاکستان کی پولیٹکس کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ پولیٹکس گندا کام ہے، عزت دار خاتون جائے گی، کوئی ادھر سے دھکا دے گا، کوئی ادھر سے پکڑے گا، کوئی ادھر سے بے حرمتی کرے گا. تو عورتوں نے سیاست میں جانا بند کر دیا. دوسری کامیابی ہو گئی. تیسری کامیابی یہ تھی کہ جو کوئی آواز اٹھائے، اگر تو جاوید چودھری جیسا جرنلسٹ ہو تو ٹھیک ہے، جو نئی سائنس دے کہ باتھ روم کے اندر ٹوٹی چلا کر اگر آپ فون پر بات کریں تو آپ کی لوکیشن ٹریس نہیں ہوتی. یہ میں ایپل والوں کو بھیج چکا ہوں. خاموش رہنا، میں نے پہلے آپ کو کہا تھا خاموش رہنا ہے. پہلے میں ایپل والوں کو بھیج چکا ہوں کہ آپ کی لوکیشن سروس کام نہیں کرتی ٹوٹی چلنے سے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ جیدہ جی کس ٹوٹی کی بات کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو گھٹیا صحافت ہے یہ ہمارے اگر سر پہ سوار رہے تو خوش ہیں، لیکن اگر عرش شریف ہوگا تو مار دیا جائے گا، اگر عمران ریاض ہوگا تو چپ کروا دیا جائے گا. تو اس لیے یہ جو 3 کاوشیں ہو رہی تھی، ان تینوں کاوشوں کے اوپر کوشش یہ تھی کہ پاکستان کے لوگوں کو سیاست سے باہر رکھیں. عمران خان کا اصل قصور کیا ہے؟ کہتے ہیں عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے پہلے بی بی ذرا خاموش رہیے. عمران خان نے 3 ورلڈ کلاس ہاسپٹل کینسر کے بنا کے دیے جس میں غریب لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے. اس سے پہلے عمران خان نے ورلڈ کپ جیت کے دیا. اس کے بعد عمران خان نے 2 ورلڈ کلاس یونیورسٹیز پاکستان میں بنا کے دی جہاں پر غریبوں کے بچوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے. اس سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو عمران خان نے کیا وہ کیا کہ عمران خان نے 2 پارٹی سسٹم جو اشرافیہ کا بنا ہوا تھا اسے توڑا. میرے جیسے، زرتاج گل جیسے، مراد سعید جیسے اور بہت سارے جو آپ نے اکابرین دیکھے ان کو شخص سے شخصیت بنایا، انہیں ایک عام سٹیزن سے اٹھا کے لیڈر بنایا اور مڈل کلاس کے لوگوں کو گورننس کے اندر شامل کیا. وہ جو چند گھرانے تھے پاکستان کے اندر سیاست اور گورننس جن کا استحقاق سمجھا جاتا تھا، ہم نے جا کے ان پر سوال اٹھائے. کیونکہ عمران خان، میں نے ایک دفعہ خان صاحب کو یہ کہا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، حکومت گر چکی تھی، تو میرے سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، تمہاری کیا کیلکولیشن ہے؟ میں نے کہا جی ہوا ایسے ہے کہ آپ ارطغرل تھے اور ہم بمسی شمسی تھے آپ کے ساتھ، پہاڑوں سے آپ اترے ہیں، پتہ ہمیں کسی چیز کا شروع میں تھا نہیں کہ انہوں نے کیا کیا سازشیں کی ہوئی ہیں، اور ہم نے دھاوا بول دیا ہے.
اور دعویٰ بولا ہے ہم نے ان کی چوری کے اوپر. ہم آپ جناب سے نکل کے ان کو سوال پوچھ رہے ہیں. ہم نے چور کو چور کہا ہے, ہم نے بدکار کو بدکار کہا ہے. تو اس لیے پورا سسٹم جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے, وہ ادارہ آپ کے خلاف ہے. اس کا نام لیں, اس کا نام لیں, ایسا نہیں ہے. یہ چند کریکٹر ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں. بنیادی طور پر یہ ایلیٹ کیپچرڈ سوسائٹی ہے. آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ایلیٹ کیپچر میں ہے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ایلیٹ کیپچر میں ہے, آپ کی وکلا برادری بھی ایلیٹ کیپچر میں ہے, آپ کے ججز بھی ایلیٹ کیپچر کے اندر ہیں, انڈسٹریلسٹ تو ہیں ہی وہ, فیوڈل تو ہیں ہی وہ. ایک کی بیٹی کا شادی ادھر ہوئی ہے, ایک کے بیٹے کا نکاح ادھر ہوا ہے, ایک کی بھانجی کی شادی ادھر ہوئی ہے, سب اکٹھے ہیں. تو جب مڈل کلاس عمران خان اور اس کی پارٹی نے چینج لانے کی کوشش کی تو یہ پورا سسٹم جو ہے, اس پورے سسٹم تسی یا تے آ جاؤ یا میں تک آنا دیو. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ مڈل کلاس کی جو پارٹی ہے اس کے خلاف صرف اور صرف پاکستان کی ایلیٹ ہے. ہر صورت عمران خان کو ہٹایا جانا ہے. یہ لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں یہ کیمروں کے سامنے تو شرمندہ ہوتے ہیں اور شام میں 5 اسٹار ہوٹلز میں کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, وہاں دانت نکال رہے ہوتے ہیں. یہ تمام اشرافیہ کا حصہ ہیں, یہ چھوڑ کے جانے والے اشرافیہ کے حصہ تھے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کے ساتھ کیوں تھے, آپ نے کیوں رکھا ہوا تھا. دیکھیے اللہ نے بھی ہر طرح کے انسان پیدا کیے ہوئے ہیں. اللہ کی ذات بھی آپ کو موقع دیتی ہے بندے کا پتر بننے کا. آپ نہ بنے پھر آپ کے حق میں آپ کے ذمے برائی یا غلطی لکھی جاتی ہے. آپ کا بھلے کتنا بھی پتا فرشتے کو کہ آپ گھٹیا ترین آدمی ہیں, جب تک آپ وہ گناہ نہیں کرتے آپ کے ذمے وہ گناہ نہیں لکھا جاتا. اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جو لوگ ہمارے ساتھ تھے ہم یہ خیال کرتے تھے کہ وہ عمران خان کے نظریے کے اوپر کلین ہو چکے ہوں گے, لیکن وہ نہیں تھے انفارچونیٹلی. اور آپ کو یہ لگتا ہوگا ہمیں ان کی کرتوت کا پہلے سے نہیں پتا تھا. بالکل پتا تھا. عمران خان صاحب کے ساتھ میری کئی دفعہ بات ہو چکی تھی, ہمیں بہت ساروں کا پتا تھا. اور کچھ بیچارے پریشر میں گئے, آپ سب کو پتا ہے کس طریقے کے پریشرز ڈالے گئے, کس طریقے سے فیملیز کو مجبور کیا گیا, بیٹیوں کو عورتوں کو بیچ میں لا کے لوگوں سے پارٹیاں چھڑوائی گئیں. لیکن میں آپ کے ذمے ایک بات کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے کپتان کو ملک چھوڑنے کی آفر ہو چکی ہے. آپ میں سے بھی بہت سارے مشورہ دیتے ہیں کپتان کو یہ کہیں کہ ملک چھوڑ دیں. خاموش رہیے. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کپتان کو یہ بھی کہا گیا کہ این آر او لے لیں, پارٹی چھوڑ دیں, پیچھے ہو جائیں. کپتان نے صرف ایک جواب دیا ہے, نہ میں نواز شریف ہوں نہ میں آصف زرداری ہوں کہ این آر او کروں. میں وزیر اعظم بننے کے لیے سیاست نہیں کر رہا. آپ زیادہ سے زیادہ مجھے جیل میں ڈالیں گے, مجھے جان سے مار دیں گے, میں دونوں چیزوں کے لیے تیار ہوں. اس لیے کپتان ڈٹ چکا ہے, وہ اپنے حق کے لیے لڑے گا. آپ نے 1 انچ جگہ نہیں چھوڑنی. آپ نے جس جگہ پہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں اس جگہ پہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے. آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان کا روشن ترین چہرہ ہے. وہ پاکستان کے سب سے باشعور لوگ ہیں. جو گھٹیا حرکت ان دونوں پارٹیز نے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کی, ووٹ کا حق ان سے چھین لیا, الیکشن لڑنے کا حق ان سے چھین لیا. ہمیں ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے ہم غدار ہوں وہاں پر, اور خود ان کے سارے ٹبر لندن کے اندر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اوپر پاکستان کا قانون نہیں لگتا کیونکہ ہم تو اب لندن کے شہری ہیں. اور جو ایک نارمل اوورسیز پاکستان شک ہے, یہ کسی کا ایجنٹ ہے. میں نے پچھلے دنوں یہاں کا قانون ریکوائر کرتا ہے کہ آپ اگر کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے لیے, بیرون ملک پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہاں کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے آپ کو یہاں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس میں رجسٹرڈ کریں. تو جیو ٹی وی وہاں پر ہیڈنگز رن کر رہا تھا, شہباز گل ایجنٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہو گئے. میں تہاڈی پھوپھی دا ایجنٹ نہیں بنیا, میں عمران خان دا ایجنٹ بنیا تھے. مجھے بڑا فخر ہے کہ میں یہاں پر عمران خان کے فورن ایجنٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہوا ہوں, اور میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں اور پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں. اور میں آپ کو ایک یہ بھی بات بتا دوں, اگر عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی گئی
پہلی بات تو ایسے تمام فیصلے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کے گنونے منصوبے خدا نخواستہ کامیاب ہوئے اور عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی سیاست میں خود مائنس ہو جاؤں گا۔ ہماری سیاست عمران خان کے ساتھ شروع ہوئی تھی، اسی کے ساتھ ہوگی، نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اصل بات عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہے۔ وہ عمران خان کہے گا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، یہ نظریہ ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نظریے سے نہیں بدلیں گے۔ اور مجھے پتا ہے آپ تو میں آخر پر، کیونکہ مجھے پتا وقت بہت زیادہ، دوسرے کابرین نے بھی بات کی ہے، بہت وقت زیادہ ہو گیا ہے، آپ لوگوں نے جانا بھی ہے واپس۔ میں آپ سب کا ایک تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں تشریف لائے، آپ سب نے اپنا وقت نکالا، آپ سب نے پاکستان کے لیے وقت دیا، عمران خان کے لیے وقت دیا۔ لیکن دو باتیں میں آپ کے سامنے صرف رکھوں گا۔ دیکھیے، عمران خان نے وزیر اعظم بن لیا، جب ہماری حکومت ہٹائی گئی تو ہمیں پتا تھا کہ اب کیا چاہا جاتا ہے ہم سے۔ چاہا یہ جاتا ہوتا ہے کہ جب کسی کو نکال باہر کیا تو اگلے 5 سال وہ انتظار کرے، جو طاقتور حلقے ہیں وہ جن گھوڑوں کو بھگانا چاہتے ہیں انہیں بھاگنے دیں، ابھی ان کے ڈنڈے کو پکڑ کے اس سے ہمیں مارا جائے۔ 5 سال کے بعد پھر طاقتور حلقوں کی ان سے بگاڑ پیدا ہو جائے گی اور پھر ہمارا ڈنڈا پکڑ کے ان کو مارا جائے گا، پھر ہمیں واپس لے آیا جائے گا۔ تو ہمیں پتا ہے 4-5 سال کے بعد اس طریقے سے ہم نے بھی حکومت میں واپس آ جانا تھا، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا۔ ہم اس NRO ڈیل کا حصہ بننے والے نہیں ہیں۔ جو ہمارے کمزور لوگ تھے وہ چھوڑ چکے ہیں، جو باقی کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں، اور ان میں سے اگر 1 2 4 جائیں گے بھی تو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کی جگہ پر 25 کروڑ پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ آج PMLN کے MNAs ہر جگہ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے، یہ میں خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے گھر والوں نے اس دفعہ میں ووٹ نہیں دینا، عمران خان کو ووٹ دینا۔ ابھی آپ کو میں یہ بتاؤں، اور امجد صاحب کھڑے ہیں یہاں پر، ہمارے دوسرے PTI کے اکابرین ہیں، انہوں نے یہاں ارینج کر لیا، ٹائم سکوئر پہ کر لیا، سین فرانسسکو تھا میں پچھلے دنوں، ابھی کینیڈا میں اٹوا کے اندر ہو رہا ہے بدھ والے دن۔ یا اس سے کیا نکال لیں گے آپ لوگ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے کیا نکلے گا۔ سب سے پہلے تو امپورٹڈ حکومت کے اوپر اتنا پریشر آیا ہے کہ انہوں نے UK کے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں خواتین کی عزت مسالی ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر جمہوریت مسالی پھل پھول رہی ہے، پاکستان کے اندر خاموش آ کر جو پرائم منسٹر ہیں UK کے، ان کو خط لکھا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ بالکل پنپ رہی ہے، پاکستان کے اندر رول آف لا ہے، ڈیموکریسی جو ہے وہ بالکل ایکسٹریم کے اوپر چل رہی ہے، زبردست ہے۔ یہ کیوں خط لکھنا پڑا ہے؟ یہ خط اس لیے لکھنا پڑا ہے کہ پریشر آنا شروع ہو گیا ہے۔ لندن میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے، انہوں نے ٹرانزٹ ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ وینز کے اوپر سکرینز لگی ہوئی ہیں جہاں پر عمران خان کو جب کالر سے پکڑ کے گرفتار کیا رہا ہے تو وہ دکھایا جا رہا ہے۔ اب ان کی بھیانک شکلیں انٹرنیشنلی نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ یہاں کھڑے ہو رہے ہیں، یہ بھی پانی کا قطرہ ہے جو اپنا حصہ ڈال رہا ہے اس جہاد کے اندر، تو ان کو پریشر آ رہا ہے۔ اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ ایک کمیٹی بنانے جا رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کی، جس میں سینیٹرز ہوں گے، جس میں MNAs ہوں گے، اور وہ انٹرنیشنلی آ کر اپنا موقف دیں گے کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، تمام برائی صرف PTI کر رہی ہے۔ تو میں اس کمیٹی سے پوچھتا ہوں، ہم ان کا یہاں انتظار کریں گے، زیادہ دور کیا ہوا ہے تو آپ نے کون سی صحافت کی خدمت کی ہے جب یاسمین راشد کو 5 دفعہ ضمانت ملنے کے باوجود اندر رکھا گیا ہے، جس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور وہاں پر کچھ کروانے کے لیے وہ کون سی عورتوں کے احترام کر رہی ہیں آپ؟ جب شیریں مزاری کو 5 دفعہ ضمانت ملنے کے باوجود جیل میں رکھا جا رہا تھا تو آپ عورتوں کے حقوق کی کون سی بات کر رہے تھے؟ جب ایک بیٹی اس قوم کی وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے پولیس کے سامنے، اسے یہاں گریبان سے پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے، تو وہ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی خدمت کی جا رہی تھی؟ جب آپ نے عمران خان کی ٹانگوں میں گولیاں ماری تھی اس کو قتل کرنے کے لیے، وہ کون سی خدمت تھی جمہوریت کی؟
तो क्या आप बताएंगे वो कौन सी खिदमत थी जमहूरियत की? मेरी गाड़ी उल्टा के मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी मोटरवे के ऊपर, वो कौन सी जमहूरियत की खिदमत थी? मुझ पर टॉर्चर किया गया था, वो कौन सी आप जमहूरियत की खिदमत कर रहे थे? तो आप आए तो सही, आपको दुनिया पूछेगी कि आप लोग जिस तरह के घटिया लोग हैं और जो कुछ आप कर रहे हैं, ये आप कौन सी खिदमत कर रहे हैं? तो इसलिए पाकिस्तान की आवाम की आवाज जो है वो सही जगहों पर पहुंच रही है और उसकी तकलीफ भी हो रही है। और दूसरी बात मैं आपको कहूं कि आपको बहुत डराया गया और आप में से बहुत सारे लोग थोड़े से प्रेशर में भी हैं। हम पाकिस्तान जाएंगे तो हमारे लोगों के साथ क्या होगा? देखिए, बात ये ज़हन में रखिए, ये लोग सिर्फ आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ये बुज़दिल है। मैं वापस आपके पास आता हूँ कि आपकी वो ये भी जेब नहीं देता कि आप उसे कुत्ता कहें, छोड़े इस तरफ ना जाएं आप, ये भी जेब नहीं देता। ये हमारे लिए कोई बात से फख्र नहीं है ये बात। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, मुश्किल वक्त है। आप सब मेरे से अक्सर ये पूछते हैं आगे क्या होगा, आप सब ये पूछते हैं आगे क्या होगा। देखिए, ये सिर्फ अल्लाह मियाँ को पता है कि आगे क्या होगा। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा अलैहिस्सलाम जब करबला में गए थे, वो सिर्फ अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर गए थे, वो अल्लाह की राह पर गए थे, उन्हें नहीं पता था आगे क्या होना है। जो हुआ वो आप सबके सामने है। अब हुसैन को जो मानने वाले हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि आगे क्या होना है, उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़े होना है। इमरान खान डट गया है, आगे जो होगा उसको बर्दाश्त करेंगे, उसके साथ चलेंगे। तो आपने डट के खड़े रहना है, अपनी आवाज बुलंद करनी है, इमरान खान का हर सूरत साथ देना है, अपने हिस्से की शमा जलानी है, जहां प्रोटेस्ट हो वहां पर जरूर पहुंचना है। सोशल मीडिया पर किसी को गाली गलौज मत करें, आप अपनी जुबान गंदी करते हैं। अभी यहाँ पर जो दोस्त राणा सनाउल्लाह को ये कह रहे थे, ये कोई बहादुरी नहीं है किसी को गाली दे देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। असल बात ये कि इनके घटिया चेहरे लोगों के सामने लाएं। इनके जब आप गाली देते हैं तो आपका मंतक खत्म हो जाता है, आपकी बात के अंदर वजन खत्म हो जाता है। आप इनके गैर जमहूरी रवैये सामने लाएं, जो इन्होंने औरतों और छोटे बच्चों के साथ ब्रुटैलिटी की वो सामने लेके आए। 13-13, 12-12, 10-10 साल के बच्चों को पकड़ा। वो एक बच्चा टिकटॉक के ऊपर इमरान खान बन के तकरीरें करता था। इस कदर घटिया लोग हैं कि उसको भी पकड़ के अंदर ले गए हैं। तो आप ये बताएं दुनिया को, गाली तो आप तब दें अगर आपको इनके बारे में कुछ बताने को आपके पास ना हो। आपके पास तो इनको बताने के लिए इतना कुछ है कि ये कहीं मुंह नहीं दिखा सकते। और इनको जो लग रहा है माफ कीजिएगा, कि जो वर्ल्ड पावर्स हैं इस टाइम खामोश हैं। हमें भी पता है अमेरिका उस तरह से खुल के नहीं बोल रहा, बरतानिया उस तरह से खुल के नहीं बोल रहा। हालांकि 3-4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। Many countries on the pretext of these 3 things, they said that we are going there to offer people freedom, freedom of speech, rule of law, democracy. Today world powers are mum. They know what is happening in Pakistan. There is no democracy. There's no right of vote. There's no freedom of speech. There's no rule of law. Then why are you mum? Why are you so quiet? Why are you not speaking? Can't you see how they are treating women and children? Can't you see how they are treating senior citizens? Can't you even see how they are treating overseas Pakistanis? Can't you see the custodial torture, humiliation, deplorable situation in Pakistan about rule of law? So world powers has to speak, not for us, but for themselves. जावेद चौधरी ने और लोकेशन का पता नहीं लगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा रिश्ता क्या? लाठी गोली की सरकार, लाठी गोली की सरकार।